بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت انسان سے بہت کچھ کرواتی ہے، یہ تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن نفرت بھی انسان سے بڑا بڑا کچھ کروا لیتی ہے کہ صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ کی دشمنی اور ان کے بغض میں اور ان کے بغض کی آڑ میں انہوں نے قرآن پر اور رب العالمین پر ایک اعتراض داغ دیا، اور انہوں نے کہا یہ تو صوفیوں نے کہا تھا کہ اللہ ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یہ تو ولیوں اور بابوں کی کہانیاں ہیں، کہانیاں، یہ تو بس یوں ہی وہ کہتے تھے کوئی اللہ نہیں پیار کرتا، اللہ ماں سے زیادہ کوئی پیار نہیں کرتا۔ کیا دنیا میں ہزاروں مائیں ایسی مر نہیں جاتی پریگنینسی کے دوران جن کے کئی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ تو آپ کی ڈاکٹرائن مان لی جائے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو پھر کبھی کسی ایسی عورت کو موت نہیں آنی چاہیے جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں۔ پکی تو سارے بزرگوں کی کتاباں فارغ جائیں، میں تمہیں پریکٹیکل مثال دے رہا ہوں، بتائیں مجھے ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے جی، کس نے دوزخ میں پھینکے گا؟ وہ دنیا میں وہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ، ہزاروں عورتیں مار رہا ہے جی۔ اور اس کے اوپر دلیل انہوں نے قائم کیا کی کہ اگر اللہ ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوتا تو ہزاریں ماں دنیا پہ پریگننسی کے ٹائم مر کیوں جاتی؟ اللہ اکبر۔ اب صوفیاء کرام کی دشمنی میں کو بندہ رب العالمین کی ذات مبارکہ پر اعتراض جڑ دے گا، یہ تو کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اب 2 چیزیں ہیں کہ اللہ ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے یا نہیں، دوسری بات کہ وہ جو ہزاریں مائیں ہیں پریگننسی میں جو مر جاتی ہیں تو وہ کیا ہے۔ یہ 2 باتوں کو ہم الگ الگ طور پہ دیکھتے ہیں۔ پہلی بات، اللہ ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے نہیں۔ سب سے پہلے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت، بخاری میں 5999 نمبر روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ قیدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، قیدی آ رہے تھے، ان قیدیوں میں خاتون تھی، وہ خاتون جب بھی کسی بچے کو دیکھتی تو اس بچے کو پکڑ لیتی اور اس کو چومتی، اپنے سینے سے لگاتی، اس کو دودھ پلانا شروع کر دیتی، جب کوئی بچہ نظر آتا اس کو پکڑ کے وہ دودھ پلانے لگتی، وہ بچے تلاش کرتی، اتنی محبت تھی اس کو بچوں کے ساتھ۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اترون هذه طارحة ولدها في النار، اے میرے صحابہ تمہاری کیا رائے ہے، یہ خاتون اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، وہی تقدر، قادر بھی ہو پھر بھی نہیں ڈالے گی، یہ آگ میں کس طرح ماں اتنی جو محبت عام لوکل بچوں سے کر رہی ہے، یہ اپنے بچے سے تو حضور سے زیادہ ہی پیار کرتی ہوگی، یہ کبھی نہیں پھینکے گی آگ میں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے رحم اور محبت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ محبت فرماتا ہے اپنے بندوں سے، شفقت اور مہربانی اللہ کی بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ ہے۔ اب حضور فرما رہے ہیں کہ رب ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور جب وہ خارجی کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو ولیوں نے صوفیاء نے باتیں بنائی ہیں، کوئی نہیں اللہ پیار کرتا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ کی حدیث کا کوئی بندہ انکار کر کے اللہ پر اعتراض کرنے لگے گا صوفیاء کی دشمنی میں، یہ تو بات ایک ایکسٹریم لیول پہ چلی گئی۔ دوسری بات، دوسری روایت حدیث نمبر 20586 ہے، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 2-3 الفاظ سے یہ واقعہ ہمیں کتب حدیث میں ملتا ہے۔ امام سیوطی نے البدور الصافرہ کے اندر اس کو صحیح کہا کہ جناب زید بن اسلم فرماتے ہیں حضور علیہ السلام سفر میں جا رہے تھے تو ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اور انہوں نے اپنی چادر جو تھی وہ حضور علیہ السلام کے سامنے لا کر کھولی تو اس کے اندر ایک فاختہ تھی یا ایک پرندہ تھا، اس کے پروں کے نیچے اس کے بچے تھے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں جا رہا تھا، مجھے جھاڑی میں بچے نظر آئے، میں نے اٹھا لیے تو ان کی ماں میرے اوپر منڈلانے لگی، وہ اڑنے لگی میرے سر پہ آ کے، میں نے اس کے بچوں سے چادر اٹھائی تو وہ فوراً آ کے ان پر گری اور اس نے اپنے بچوں پر تان لیے، تو میں نے ماں سمیت بچے اٹھا کے میں حضور آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا عجبا لہذا الطائر، کیا تعجبناک معاملہ ہے اس پرندے کا کہ جانور ہو کے، ایک پرندہ ہو کے وہ اپنے بچوں سے اتنی محبت ماں کرتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا میرے غلاموں فواللہ للہ ارحم بعبدہ المؤمن من ھذا الطائر بفرخہ، جتنی یہ فاختہ یہ پرندہ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے ان کی ماں، فرمایا اللہ بندہ مومن سے اس سے زیادہ محبت فرماتا ہے اور زیادہ رحمت فرماتا ہے اللہ۔ اب حضور کی دوسری حدیث، یہ دوسرا واقعہ ہے، سرکار فرما رہے ہیں اللہ ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کہتے کوئی پیار نہیں کرتا، یہ تو ولیوں نے کہانیاں گڑھی ہیں، ولیوں نے رسول اللہ کی حدیثوں کے معنی و مفاہیم لکھے، کہتے نہیں نہیں کہانیاں تھی، سرکار کی روایتیں بھی کہانیاں ہیں۔ تیسرا واقعہ مسند عبد بن حمید کے اندر 530 نمبر روایت کے اندر ہمیں ایک ملتا ہے، عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں نکلا اور اب میں نے جا کے دیکھا آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر تشریف فرماتے، ساتھ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ تھے، وہ دونوں صحابہ حضور کے ساتھ تھے۔
تو اچانک میں بھی جا کے قریب بیٹھ گیا، تو اچانک میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہا ہے اور اونچی اونچی آواز سے اپنی ماں کو پکار رہا ہے، اماں جان کو۔ وہ گم گیا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر دیکھو یوں لگتا ہے کہ یہ گم گیا ہے جو ماں کو پکار رہا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ گئے اور جا کر اس کو لائے اور اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا، اس کے آنسو صاف کیے۔ کچھ لمحات بعد اس کی ماں آئی، اسی گلی میں اس کی ماں کا گزر ہوا، اور اس کی والدہ، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہیں اور وہ آوازیں دے رہی ہے، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، اونچی اونچی آواز سے پکار رہی ہے۔ تو جب سیدنا عمر بن خطاب نے اس ماں کو، اس خاتون کو دیکھا اور اس کی آواز سنی، فرمایا خاتون یہ تیرا بچہ میرے پاس ہے، اور بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ان خاتون جو اپنے بچے کی تلاش میں نکلی تھی، ان کے سر سے چادر ہٹ چکی تھی، ان کے سر کے بال نظر آ رہے تھے۔ تو انہوں نے جب اپنے بچے کو دیکھا، اس کے آنسو صاف کیے، اس کو چوما، سینے سے لگایا۔ اتنے میں ان کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی کہ حضور بھی بیٹھے ہیں یہاں پر۔ تو وہ بڑا شرمسار ہوئی اس کے اوپر کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور میں چادر بھی میرے سر پہ نہیں ہے تو میں آ گئی ہوں۔ تو وہ شرمسار ہوئی اور چادر لی اور فوراً اپنے بچے کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعنی وہ حضور علیہ السلام وہ اپنے بچے کی محبت میں ان کی اتنی حالت غیر ہو چکی تھی کہ چادر کا بھی خیال نہ رہا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اللہ ارحم بالمؤمن من هذه بولدها، یہ ماں اپنے بچے سے جتنا پیار کرتی ہے تمہارا مولا اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت فرماتا ہے اور زیادہ رحمت فرماتا ہے۔ اور وہ خارجی کہتے کوئی نہیں، اللہ محبت نہیں کرتا ماں سے زیادہ، یہ تو ولیوں نے کہانیاں نہیں، رسول اللہ کی حدیث کے مفاہیم امت کو بتائے ہیں۔ اس کے بعد دنیا تو دنیا ہے، حشر میں رب العالمین اپنے بندوں سے کس طرح اظہار محبت فرمائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 6972 نمبر روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ان للہ مئۃ رحمہ، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اس میں سے ایک رحمت رب العالمین نے اپنے بندوں میں تقسیم فرما دی، دنیا پہ بانٹ دی۔ آج جتنی مائیں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں، بچے ماؤں سے پیار کرتے ہیں، حتیٰ کہ امتی اپنے نبی سے جتنا پیار کرتے ہیں، نبی امتوں سے جتنا پیار کرتے ہیں، حتیٰ کہ فرمایا کہ ایک جانور وہ اپنے بچے کے اوپر اپنا پاؤں نہیں رکھتا، مثلا اونٹ ہے یا گائے ہے یا گھوڑا ہے، وہ اپنے بچے کے اوپر اپنا پاؤں نہیں رکھتا، اس کی بھی اپنے بچے سے اتنی محبت ہے کہ اس کو تکلیف ہوگی، مر جائے گا، اس کے اندر یہ جو محبت کنورٹ کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس ایک رحمت کے حصے سے ڈالی ہے، پوری کائنات کی ہر شے کے اندر وہ محبت ایک ذرے سے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدَّخَرَ عِندَهُ 99 رحمہ، 99 رحمتیں رب العالمین نے اپنی بارگاہ میں سنبھال کے رکھ لی۔ صحابہ نے عرض کی حضور اللہ ان کا کیا کرے گا؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا مولا 99 رحمتیں اپنے بندوں پر نچھاور فرمائے گا۔ مؤمنین کے لیے 99 رحمتیں قیامت والے دن رکھی ہیں، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کوئی نہیں اللہ نہیں پیار کرتا جی ماں سے زیادہ، یہ تو ولیوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ رب العالمین اپنے بندوں سے ماں سے کئی گنا زیادہ محبت فرماتا ہے۔ اب دوسری بات، اگر اللہ محبت کرتا ہے تو جی مائیں مرتی کیوں ہیں پریگننسی کے اندر، یہ فوت کیوں ہو جاتی ہیں؟ پھر تو انہیں مرنا ہی نہیں چاہیے۔ ایک تو بات یہ بالکل ایک جاہلانہ سا سوال ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کی جتنی مدت ہے، اور قرآن کریم کی آیت ہے رب العالمین نے فرمایا لا یستأخرون عنہا ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت لکھی ہے 1 منٹ آگے نہیں آنی، 1 منٹ پیچھے نہیں آنی، جو ٹائم ایک لکھ دیا گیا تقدیر میں موت اس ٹائم پہ آنی ہے۔ اور دوسری بات قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 182 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ 5 مختلف مقامات پہ قرآن کریم میں جملہ آیا۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 46 میں بھی فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب بندوں پر ظلم نہیں فرماتا، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اچھا اب ماں مر گئی، سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے تو اب یہ جو ماں مری ہے یہ کتنا ایک تو کتنے کرب سے گزر کے وہ فوت ہو گئی ہے، اور اس کا بچہ پیچھے، چھوٹے چھوٹے بچے اور بھی ہیں وہ یتیم ہو گئے ہیں، تو یہ تو ایک دنیاوی مصیبت ہے، دنیاوی بلا ہے، دنیاوی مشکل ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ 2-3 احادیث طیبات سن لیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 4270 نمبر روایت، نبی حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امتی ھذہ امۃ مرحومہ، میری یہ جو امت ہے یہ رحمت کی ہوئی امت ہے، آخرت میں اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا، دنیا میں ان کے اوپر زلزلے آئیں گے، فتنے، مصیبتیں، آزمائشیں، بلائیں، قتل، دیگر بہت سارا کچھ آئے گا۔ وہ دنیا پہ جو مشکلات آئیں گی وہ قیامت والی مشکلات کے کا کفارہ بن جائیں گی، جو گناہ یہاں کیے ہوں گے اور اگلے جہان میں اس کی جو سزا ملنی ہے، فرمایا دنیا پہ جو مشکل آئے گی نا وہ اگلے جہان میں اس کا کفارہ بن جائے گی۔ ایک تو وجہ یہ ہے
اگر کوئی مشکل آتی ہے وہ گناہوں کا کفارہ ماں کے اوپر بن جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری روایت سنیے، موطا امام مالک کے اندر حدیث نمبر 825 ہے، بخاری مسلم میں بھی یہ روایت ہے۔ حضرت ابو قتادہ ابن ربیع کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا تو حضور نے فرمایا مستریح او مستراح منہ، فرمایا یہ راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت پالی گئی؟ صحابہ نے عرض کی آقا اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا راحت پانے والے کا مطلب یہ ہے بندہ مومن دنیا کی مشکلات سے، مصیبتوں سے، غموں سے اس طرح راحت پا جاتا ہے، راحت پا کے آگے نکل جاتا ہے، اگلے جان میں چلا جاتا ہے۔ اور اگر بندہ فاجر ہو، وہ گناہگار ہو اور وہ کافر ہو، مشرک ہو، تو فرمایا اس سے دنیا کے لوگ اس کے شر سے اس سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں۔ تیسری روایت صحیح بخاری کی حدیث میں 5641 ہے، حضرت ابو سعید اور ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں روایت کرتے ہیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے جس مسلمان کو غم، تکلیف، مصیبت، مشکل آتی ہے، فرمایا حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ کفر اللہ بہا من خطایا، اللہ اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہے اس مشکل کے عوض، گناہ مٹتے ہیں۔ چوتھی روایت شرح مشکل الاثار مسند احمد بن حنبل اور صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، امام حاکم کہتے ہیں صحیح ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان المؤمنین یشدد علیہم، مومنین پر سختی کی جاتی ہے بعض معاملات میں، وانہ لا یصیب مؤمنا نکبہ ولا وجع الا رفع اللہ لہ بها درجہ، بندہ مومن کو جو کوئی مشکل بھی آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس مشکل کے عوض اللہ اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ پچھلی حدیث میں تک گناہ مٹاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا جس کے گناہ ہو ہی نہ، جو پہلے ہی نیک ہو، وہ کیوں مرتی ہے ماں جو نیک بھی ہو؟ فرمایا اللہ اس کے درجے بلند کرتا ہے۔ اچھا، یہ 2-3 حدیث کا خلاصہ آپ نے سن لیا۔ اب اگر دیکھا جائے ظاہری طور پر یہ مشکل ہے، مصیبت ہے، غم ہے کہ ماں کی اتنے کرب سے گزر کے مر گئی، بچے پیچھے چھوٹے چھوٹے یتیم ہو گئے، ظاہری طور پر مشکل تو ہے۔ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے، یہ حدیث طیبات اپنے ذہن میں رکھیے اور قرآن کی آیت وما ربک بظلام للعبید، اور اب ذرا سوچئے، ماں اپنے بچے کو گود میں لے کے انجیکشن لگواتی ہے، بچہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، بچے کو درد ہوتی ہے، لیکن ماں اپنی باہوں میں لے کے اپنے بچے کو انجیکشن لگوا رہی ہوتی ہے۔ ماں کو پتہ ہوتا ہے میرے بیٹے کو تکلیف ہو رہی ہے، میرا بچہ رو رہا ہے، یہ تڑپ رہا ہے، لیکن وہ اس کی انجیکشن کی تکلیف کو گوارا کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے اگر انجیکشن نہ لگوایا تو اس کی زندگی میں کوئی بڑی بیماری اور بڑی مشکل اور بڑی مصیبت آئے گی، وہ اس بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے چھوٹی سی تکلیف گوارا کر لیتی ہے۔ اب بلا تشبیہ و بلا تمثیل آخرت کا عذاب، جہنم کا عذاب، حشر کے میدان کا عذاب بہت بڑا ہے، اس کے عوض دنیا کی مشکلات بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں۔ تو وہ مولا جو ماں سے زیادہ محبت فرماتا ہے، وہ ایک امتحان سے گزار کے، چھوٹا سا امتحان تو ہوتا ہے ظاہری طور پہ، مشکل تو امتحان لگتا ہے، لیکن اس کا ریوارڈ اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرمایا جو پیٹ کی بیماری میں فوت ہو گیا شہید ہے، اللہ شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اب جو ماں مر گئی وہ کرب سے گزر کے مر گئی، جس تکلیف سے گزری اس کا ثواب آگے جنت ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے بچے اس کے یتیم چھوڑ گئی پیچھے، وہ جو ننھے منھے بچے ہیں، اب ظاہری طور پہ تو وہ یتیم ہو گئے، ماں چلی گئی دنیا سے، بڑا ایک مصیبت ہے، بڑی بلا ہے، بڑی مشکل ہے، لیکن ریوارڈ دیکھیں رب العالمین نے کیا عطا فرمایا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو یتیم کی پرورش کرے، انا وکافل الیتیم ھکذا، فرمایا جو یتیم کی پرورش کرے وہ جنت میں اس طرح جائے گا اس کا کندھا میں مصطفیٰ کے کندھے کے ساتھ لگا ہوا ہوگا۔ اب یہ ریوارڈ بھی تو دیکھیں کتنا بڑا ہے۔ اور پھر فرمایا جو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، ہاتھ کے نیچے سے جتنے بال اس کے سر کے اوپر ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ جتنے بالوں کے اوپر ہاتھ پھرتا ہے، اللہ اتنی نیکیاں بندے کے نامہ اعمال میں درج فرما دیتا ہے۔ اب یہ اتنے ریوارڈ کہ جس کی خدمت میں جنت رکھ دی گئی ہے، یہ ریوارڈ بھی تو پھر اس کا مل رہا ہے۔ اور اگلی بات یہ دلیل بنانا کہ اگر اللہ محبت کرتا ہوتا ماں سے، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا تو مائیں کیوں مرتی، یہ بالکل ایک عقل سے اور علم سے آری سوال ہے۔ قرآن کے دامن میں ہے کتنے انبیاء کرام شہید ہوئے، انبیاء کو شہید کیا گیا، قرآن میں 2-3 مقامات پر یہ آیت ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام میں دیکھیں سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابہ یہ شہید ہوئے، تینوں کو شہید کیا گیا۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ کربلائے معلیٰ میں شہید ہو گئے۔ تو اگر کوئی بندہ کال کو اٹھ کے یہ کہہ دے اللہ کو ان سے پیار ہوتا تو یہ شہید کیوں ہوتے، یہ تو بالکل بے وقوفانہ سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
جتنا بڑا ریوارڈ ملنا ہو، جتنا بڑا عہدہ لینا ہو، اتنے سخت اور بڑے اور کڑے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ سی ایس ایس کا پیپر بڑا مشکل ہوتا ہے، سالوں سال پڑھنا پڑتا ہے، لیکن بعد میں اس کا ریوارڈ بہت بڑا ہے۔ وہ اسی طرح آپ دنیا کے جتنے بڑے عہدے ہیں ان کا پیپر بڑا مشکل ہوتا ہے، بعد میں جا کے عہدے ملتے ہیں۔ اسی طرح بندہ مسلمان پر اور بندہ مومن پہ، کسی بھی انسان کے اوپر، مسلمان پہ جب کوئی مشکل وقت آئے، مصیبت آئے، آزمائش آئے، ابتلا آئے، قرآن کہتا ہے رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہمیں عقیدہ دیتا ہے، فرمایا یا تو وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یا تو تمہاری ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تمہارے عملوں کا وبال بن کے مصیبت آتی ہے۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ دوسری بات کہ جن انبیاء کرام ہیں، مصیبتیں تو ان پر بھی آئیں، حالانکہ وہ تو معصوم الخطا، وہ تو گناہ ہی نہیں کرتے، تو اس کی توجیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل، فرمایا سب سے زیادہ سخت بلائیں انبیاء پر آتی ہیں، حالانکہ وہ گناہ نہیں کرتے، پھر جو ان سے قریب ہوتا ہے، پھر جو ان سے قریب ہوتا ہے، کیوں؟ فرمایا ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، وہ ان کے اندر ثابت قدم رہ کے ان کو فیس کر کے ان میں سے گزرتے ہیں، اس کے عوض اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ نہیں اللہ تو وہاں سے زیادہ پیار ہی نہیں کرتا، تو یہ بالکل ایک لغو بات ہے۔ وہ مولا ہے، ارحم الراحمین ہے، خلاق کائنات ہے، اس نے یہ مخلوق بنائی ہے، اور وہ اپنی اس مخلوق سے محبت فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا لے گا؟ ہاں دو کام کرو، ایک تو پکے مومن بن جاؤ، اور دوسرا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ تو مومن ہو اور شکردان ہو رب العالمین کے، تو رب کئی ماہوں سے زیادہ ان سے محبت فرمانے والا۔